اس لڑکی نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو ہنی ٹریپ کیا اور ہنی ٹریپ کرنے کے بعد کیا کچھ کیا، ساری تفصیلات اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج خلیل الرحمان قمر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور آ کر سارا احوال بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور مجھ پر ایک گولی بھی چلائی گئی جو میری خوش قسمتی کہ مجھے لگی نہیں۔ جناب عالی، یہ واقعہ کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، بلکہ 15 جولائی کی رات 4:40 پر خلیل الرحمان قمر صاحب ایک لڑکی کے گھر جاتے ہیں جس کا نام عروج ہے۔ اب یہ لڑکی پچھلے 7 روز نہیں بلکہ 15 روز سے خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی۔ یہ الفاظ خلیل الرحمان صاحب کے اپنے ہیں کہ 15 دن سے میری اس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ خاص طور پر آپ سے ملنے آئی ہوں، میں ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈرامہ لکھیں جیسے آپ معروف ڈرامے لکھ چکے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب جناب علی 12 بجے وہ خلیل صاحب سے رابطہ کرتی ہے، بقول خلیل صاحب کے کہ میں 4:40 پر اس لڑکی کی رہائش گاہ پہنچ گیا جس کی رہائش گاہ بحریہ ٹاؤن میں تھی۔ اب اس کے فلیٹ میں جا کر بھی بیٹھا ہی تھا کہ بیٹھا ہی تو ساتھ ہی دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا۔ دروازہ نوک ہوا تو دیکھا 7 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ساتھ ہی میرے ساتھ مطالبہ کیا کہ اپنا موبائل دے دیں، اپنا ATM دے دیں، اپنی گھڑی دے دیں، جو بھی آپ کے پاس قیمتی چیز ہے وہ دے دیں۔ اب خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں لڑکی کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن لڑکی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان 5 سے 6 افراد نے میرا ATM کارڈ پکڑا، میرا موبائل پکڑا اور میری قیمتی گھڑی پکڑی۔ بقول ان کے میرے ATM کارڈ میں اس وقت 2,87,000 تھے الائٹ بینک میں، وہ فوراً اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے اور اس کے بعد مجھے نیچے لے کر گئے۔ اب نیچے کب لے کر گئے؟ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد جب نیچے اترے تو 5 مسلح افراد اور بھی موجود تھے، 3 سے 4 گاڑیاں تھیں، مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، مار پیٹ کرتے رہے۔ اب آمنہ عروج لڑکی پر حیرانگی کی بات ہے کہ کس طرح پاکستان کے اتنے بڑے ڈرامہ نگار کو اس نے ٹریپ کر لیا، اور ٹریپ کرنے کے بعد اتنے مسلح افراد وہ کس طرح لے آئی۔ تفتیش میں پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکی پیشہ ور ہے، اس کا کام یہی ہے کہ یہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اور ٹریپ کرنے کے بعد ان کو اغوا کرنے کے بعد پیسے بٹورتی ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کام ایک عرصہ دراز سے وہ کرتی آ رہی ہے۔ اب خلیل صاحب کے بقول جب میں نیچے آیا تو 4 سے 5 افراد اور بھی تھے، میری گاڑی بھی پکڑ لی، میری گاڑی کوئی اور چلاتا رہا، مجھے کسی گاڑی میں جب بٹھایا گیا میری آنکھوں میں کالی پٹی باندھ دی گئی، اور کالی پٹی باندھنے کے بعد مسلسل 1 سے 1.5 گھنٹہ گاڑی چلاتے رہے۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں خوف میں آ جاتا تھا۔ اب 8 بجے کے قریب مجھے نہر کے کنارے کسی جگہ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں مارنے کا حکم ہے، ہم تمہیں مار دیتے ہیں۔ اب مارنے کے ساتھ ساتھ مجھے 1 کروڑ روپیہ تاوان بھی مانگتے رہے۔ خلیل صاحب کے بقول میں نے کہا مجھے ایک تو مارنا چاہتے ہو تو تاوان کس چیز کا مانگ رہے ہو؟ تو خلیل صاحب کے بقول کہا گیا کہ SP کا فون آ گیا، یعنی کہ یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی پولیس والے ہیں، اور پولیس والے یعنی کہ نامعلوم افراد جو آپ کو اغوا کرنے آئے ہیں اور ہم سے تاوان موصول کرنا چاہتے ہیں۔ اب خلیل صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں، آپ مجھے مار دو۔ پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ خلیل صاحب کے بقول میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں 10 لاکھ روپے ارینج کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ تو ہمارا تم پہ لگ گیا، تمہیں ٹریپ کرتے کرتے، تم ہمیں 10 لاکھ روپے دو گے۔ خلیل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک حفیظ اپنے دوست کو کال کی کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، اور اس نے کہا کہ خلیل صاحب 10 لاکھ تو میرے پاس نہیں ہے، مجھے انکار کر دیا۔ انکار ہوا تو انہوں نے دوبارہ مجھے مار پیٹ کرنی شروع کر دی، یعنی کہ مسلسل تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ آج 22 جولائی ہے، کل اس واقعے کی رپورٹ سامنے آئی۔ یہ واقعہ 15 جولائی کو پیش آیا تھا، یعنی کہ 4 سے 5 روز ہو گئے ہیں۔ خلیل صاحب کے بقول میری بائیں سائڈ پر وہ مجھے مسلسل مارتے رہے۔ اب اس کے بعد جب نہر پہ بٹھانے کے بعد دوبارہ گاڑی میں بٹھایا، پیسے میں ارینج نہیں کر سکا، گاڑی میں بٹھا کر مجھے مسلسل مارتے رہے اور دور لے گئے۔ مجھے نہیں پتا یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ میری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 1 سے 2 گھنٹے بعد دوبارہ مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور بار بار ذہنی ٹارچر کرتے رہے کہ یہ سنسان جگہ ہے، یہاں اس کو مار دیتے ہیں۔ مسلسل ایک طریقہ کار 1 سے 1.5 گھنٹہ چلتا رہا۔ تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر کہتے رہو کہ یہ سنسان جگہ ہے، اس کو مار کے یہاں پھینک دیتے ہیں۔ اب جب ایک جگہ بٹھایا تو بٹھانے کے بعد مجھ پر ایک گولی بھی چلائی جو کہ مجھے ڈرانے کے لیے۔ اب وہ گولی میری لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ مٹی پہ آ کے لگی تاکہ میں اور خوف میں آ جاؤں۔ خلیل صاحب کے بقول جب مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مار دو، یہ کر کیا رہے ہو؟ اب خلیل صاحب کے بقول 12 سے 1 بجے کے درمیان ایک شخص میرے پاس آیا، آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا یہ آپ کی گاڑی کی چابی، یہ آپ کا پرس، یہ آپ کا موبائل، یہ آپ کا ATM کارڈ، یہ دوسرا ATM کارڈ ہے، دوسرے ATM کارڈ سے پیٹرول دلوائیے گا اور گھر چلے جائیے گا۔ خلیل صاحب کہتے کہ میں تو ایک تو زخمی تھا۔ اب جب مجھے دوسری گاڑی سے اتار کے اپنی گاڑی میں اٹھایا گیا، میں اترا
تو حالت میری ایسی تھی کہ وہ لوگ تو فرار ہو گئے اور میں زخمی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے قریب کسی شخص سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس نے کہا کہ آپ ننکانہ صاحب ہو، یہ لاہور نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے، تو انہوں نے کہا یہاں سے 35 سے 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اب خلیل صاحب کے بقول مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کروں کیا، میرے پاس کچھ پیسے بھی نہیں تھے۔ اب شکر ہے کہ دوسرے ATM کارڈ میں کچھ پیسے تھے، میں نے 2000 روپے کا پیٹرول دلوایا۔ پیٹرول دلوانے کے بعد جب میں رنگ روڈ سے اترتا ہوا الرحمان گارڈن، وہاں سے شالیمار ٹاؤن اور رنگ روڈ سے اترتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ پولیس کی کارکردگی پر وہ خوش ہوئے کہ پولیس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم جلد از جلد ان افراد کو گرفتار کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ صحافیوں نے بڑے سخت سوالات کیے خلیل صاحب سے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ رات کے 4 بجے، یعنی کہ طلال چودھری صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا فیصل آباد میں، کہ رات کے 4 بجے جب کسی کو ملنے گئے اور جب مار پیٹ کا نشانہ ان کو بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تنظیم سازی کے لیے گیا ہوا تھا۔ خلیل صاحب نے کہا کہ مجھ پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ میں تنظیم سازی کے لیے گیا تھا، رات کو اگر میں مرد کو ملوں مسئلہ کوئی نہیں ہے، کسی خاتون کو مل لوں تو آپ کو مسئلہ ہے۔ یعنی کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی نوک جھوک چلتی رہی۔ صحافیوں نے سخت سوالات کیے کہ آپ کیا آئے روز کسی خاتون کے ساتھ ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ تو ساتھ بیٹھے DIG عمران کشور صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ بات نہ کریں، یہ بات اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ کوئی اور بات کریں۔ یعنی کہ خلیل صاحب ایک تو غصے میں بھی نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا غصہ یہ بھی تھا کہ اس لڑکی نے مجھے کیسے ٹریپ کر لیا۔ ان کے بقول کہ میں 15 روز سے اس لڑکی کے ساتھ میری چیٹ چل رہی تھی، بالکل تصاویر وغیرہ سینڈ ہو رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا، اس طرح تو بے شمار لڑکیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور ڈرامے کے لیے کہتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ اس نے ڈرامے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے، میرا تو یہ روزگار ہے، میرا یہ کام ہے، اسی سے میں پیسے کماتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے اپنی جگہ پر بلا رہا ہے کہ آپ آئیں، آ کر بات کریں، ہم ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں، ڈرامے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو جاؤں گا۔ اب خلیل صاحب نے 15 جولائی کا واقعہ 21 جولائی کو پولیس میں کیوں رپورٹ درج کروائی، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ خلیل صاحب واقعہ درج کروانا چاہتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ FIR درج نہیں کروانا چاہتے تھے، تو آرگنائزیشن کرائم یونٹ کے کہنے پر اس FIR کو درج کیا گیا اور اس عروج نامی لڑکی کو ان مسلح افراد کے ہمراہ گرفتار کیا گیا، گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اب لیٹس سی آگے کیا چلتا ہے کہ لڑکی کو جب گرفتار کیا گیا ہے، کیا لڑکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی جائے گی، لڑکی اور کیا انکشافات کرتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں پتہ چل جائیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔